بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دردناک واقعہ جانیں گے۔ اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دین امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا۔ وہ کھلے عام رسول اللہ کے دین کی توہین کرتا تھا۔ اس وقت یزید کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی، پوری دنیا طاقت اور دولت کی وجہ سے خاموش تھی۔ بس اللہ کے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کے نزدیک اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ یزید جھوٹا ہے اور میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ جیسے ہی اس بات کا علم یزید کو ہوتا ہے تو یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو قتل کیا جائے اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کسی کی ہمت نہ ہو کہ مجھ سے بغاوت کرے۔ بس 10 محرم کے دن آپ کے خاندان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی تیر کھا کے سو جاتا ہے، تب آپ آخری حجت تمام کرنے کے لیے یزید کی فوج کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جب میں مسجد نبوی میں آتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ مجھے اپنی گود میں لے لیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، میں تم سب کو پہچانتا ہوں۔ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں کہ یزید تیرے باپ علی سے نفرت کرتا ہے اور ہم سب یہاں تجھ سے تیرے باپ کی دشمنی میں لڑنے آئے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جتنا ہم آل رسول کو تڑپائیں گے یزید اتنا ہی بڑا ہمیں انعام دے گا۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے، اب حسین کی کوئی بات نہ سنی جائے، حسین پہ حملہ کرو۔ جو امام حسین کے سامنے آتا وہ فی النار ہوتا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا۔ وہ جہاں جہاں رخ کرتے فوج بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ 700 کا لشکر حسین پر حملہ کرے۔ بس امام حسین جب ان کو بھی فی النار کرتے تو ہزاروں کا لشکر امام حسین علیہ السلام پہ پلٹتا ہے۔ امام حسین جب ان کو بھی فی النار کرتے ہیں تو فوج یزید اکٹھا حملہ کرتی ہے۔ آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں اور کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ٹک نہیں پاتا، اور آپ کہتے ہیں، اٹھو عباس، ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا بھائی حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا، میدان کربلا پورا ہلنے لگتا ہے، فوج بھاگنے لگتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ اور جا کے خیام کو آگ لگا دو، اور کچھ سپاہی دور سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کریں۔ جب امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف جائیں تو تمام سپاہی تیر ماریں، اور جب میدان کی طرف آئیں تو سپاہی خیام کی طرف پلٹ جائیں۔ بس سپاہی امام حسین علیہ السلام سے دور چلے جاتے ہیں اور دور سے تیر، نیزے اور بالے امام حسین کی طرف پھینکتے ہیں۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے، اور وہاں کچھ ظالم خیام کی طرف جاتے ہیں اور ان کو جلا دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے۔ لاکھوں کا لشکر ایک طرف اور بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ایک طرف۔ بس اتنی دیر میں آواز غائب آتی ہے کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ کی پشت پہ کوئی ظالم وار کرتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ منظر دور سے جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ زمین سے کہتی ہیں، اے زمین تھوڑی سی اوپر ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں، میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا ہے۔ بس بی بی زینب جیسے ہی دیکھیں کہ امام حسین سجدے میں ہیں اور شمر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کاٹ رہا ہے، بس آپ کا سر مبارک جیسے ہی نیزے کی نوک پہ بلند ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے
سارے یزید کے سپاہی خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کام تمام ہوا، اب ہمیں یزید انعام دے گا، اور پھر ساری فوج ایک ساتھ ہو کر خیام پہ حملہ کرتی ہے، خیام کے اندر آ جاتی ہے، بیویوں کے سامان کو لوٹا جاتا ہے، بیویوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا جاتا ہے، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جاتا ہے، بس بیویاں بے وارث و مددگار زمین کربلا پہ بیٹھی ہیں اور مقتل میں تمام لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ پھر اتنی دیر میں عمر بن سعد فوج کو یہ پیغام سناتا ہے کہ یزید کا یہ حکم ہے کہ نواسہ رسول کے جسم کو اتنا پامال کرو کہ اس کا جسم سلامت نہ رہے، کیونکہ عرب میں لاش کو پامال کرنا سب سے بڑی توہین سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو مختلف قبائل یہ کہنے لگے کہ قاسم کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، ہم جناب قاسم کی لاش پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے عسکر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے۔ بس جناب حر کی لاش ہٹائی گئی، حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹائی گئی، کربلا کے تمام شہیدوں کی لاش ہٹائی گئی، بس کربلا کی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے کا جسم مبارک پڑا رہا، اور پوری امت میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ بس مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کیا جاتا ہے۔ امام حسین کا جسم جیسے ہی پامال ہونے لگتا ہے تو آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے یہ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سلام ہو کربلا کے اس شہید پر کہ جس کے جسم پر زخم اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھے۔ سلام ہو آپ پر یا حسین، سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے بھر دے۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔